ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خطبہ دیا، اتنا بلیغ خطبہ تھا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، دیکھنا اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازمی پکڑ لینا اور ان کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور بدعات سے بچنا۔ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور سورۃ نساء میں آیا تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ تو یہ پوری حدیث میں نے بیان کی، تو اس میں نبی علیہ السلام جو پوری تمہید بنا رہے ہیں کہ میرے بعد اختلاف ہوگا، پھر میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھنا، وہ تو دین تو بن گیا نا۔ مجھے بتائیں حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سٹانس لیا ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، باقی صحابہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ منکرین زکوٰۃ جو ہیں ان کے خلاف قتال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز تو یہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، اس طرح مال میں اللہ کا حق ہے زکوٰۃ، اور جو نہیں دے گا اس کے خلاف میں قتال کروں گا۔ بخاری میں الفاظ ہیں حضرت عمر کے کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا، اور پھر صحابہ کرام بھی اس کے ساتھ ایگری ہو گئے۔ تو یہ دینی مسئلہ نہیں تھا، اتنی بڑی جمعیت کا گلا آپ کاٹنے لگے ہیں، ان کے خلاف آپ نے ایک ضرب عزم اور رد الفساد لانچ کر دیا اس زمانے کا، شرعی مسئلہ تھا نا۔ البتہ خلفائے راشدین جب کوئی انڈیویجول عمل کرتے ہیں اور اس میں صحابہ کی مخالفت آ جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین نے اپنے وہ ڈیسیژن ریورس کر لیے۔ لہٰذا آج کی ڈیٹ میں خلفائے راشدین اس لیے حجت ہیں کہ اگر ان سے کوئی معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے نا اپنے زمانے میں، تو انہوں نے اس پہ رجوع بھی کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ سارے صحابہ کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ وہ تو جعلی روایت ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں اس لیے کہا کہ خلیفہ راشد پبلکلی رپورٹ ہوتا ہے، اگر وہ غلط کام کرے گا اس کی رعایا اسے بتائے گی کہ غلط کر رہے ہو، صحابہ میں اختلاف ہوگا، پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا اور وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا۔ جس طرح کئی معاملات میں نے پورا اس پہ لیکچر دیا ہے، مسئلہ 197 اماموں کی گستاخی کا فتویٰ جو میرے پہ لگایا گیا، پوری تقلید کا ایشو، وہ پورا میں نے تفصیل کے ساتھ یہ مقدمہ کلیئر کیا ہے کہ خلفائے راشدین اس لیے حجت ہیں کہ ان کے زمانے میں اگر ان سے کسی مسئلے میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ ریورس ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اگینسٹ جو باقی اصحاب ہیں ان سے اگر کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ ریورس کوئی نہیں ہوئی، کہیں ہو بھی گئی ہے کہیں نہیں ہوئی۔ جس طرح عبداللہ ابن مسعود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، لیکن باقی اصحاب اس کو قرآن کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم ابن مسعود کا تفرد کہتے ہیں اس مسئلے میں، فالو ہم کسے کرتے ہیں؟ اجماع صحابہ کو۔ تو خلفائے راشدین کا عمل جو ہے وہ بیسیکلی اجماع صحابہ سے ہوتا ہے، یعنی صحابہ متفق ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں خلفائے راشدین نے جو کوئی عمل بھی کیا ہے نا، وہ امت کے لیے مصیبت نہیں بنا، کتابوں میں تو کم از کم نہیں بنا، عوام نے اس کو مصیبت بنا لیا۔ جس طرح حضرت عمر نے تراویح کی جماعت جب شروع کی تو بخاری کے الفاظ ہیں، خود انہوں نے گھر میں جا کے نماز پڑھی ہے اور کہا کہ اس سے بہتر نماز وہ ہے جو مرد گھر میں آخری پیر میں پڑھتا ہے۔ اور مسجد میں امام اس لیے انہوں نے مقرر کیا کہ مسجد میں لوگ ٹولیوں میں پڑھ رہے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، تو انہوں نے کہا میں ایک امام کے پیچھے انہیں جمع کر دیتا ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی 3 دن صرف تراویح پڑھی گئی، بخاری کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے، حضرت عمر کے بھی ابتدائی دور میں اسی طریقے سے، پھر بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ لوگ ٹولیوں میں جو اپنی اپنی جماعت کراتے ہیں نا، ابی ابن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کو پڑھائیں، اور آپ پھر وہاں سے چلے گئے جب ایک امام کے پیچھے، اور آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے کیا۔ نیا کام ان معنوں میں کہ سنت کو رینیو کرنے والا نیا کام، یہ نہیں ہے کیا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا نبی علیہ السلام نے 3 دن نہیں پڑھی تو نیا کام کیسے ہو گیا؟ بدعت کے معنوں میں نیا کام نہیں ہے، یعنی ایک مردہ سنت کو زندہ کیا۔ لیکن دیکھیں وہ وبال نہیں بنا امت کے لیے۔ آج بھی کسی مکتب فکر کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ جو جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتا تو اس کی تراویح نہیں ہوگی، وہ گناہگار ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر پڑھیں، بے شک آپ جماعت سے پڑھ لیں گے تو افضل ہے، نہ پڑھے تو۔
تو اس طرح کے خلفائے راشدین کے ڈیسیژن کبھی وبال جان نہیں بنے امت کے لیے. ویسے مولویوں نے آپ کو پٹی پڑھائی ہے, جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا. ہوں اسی کہنے ہیں نا جدوں کہتے ہیں اسی تو کہتے کیا ہی نہیں. مولوی نے پٹی پڑھائی کے بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. اب جب ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسے جھوٹے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ویسے تو ماں باپ بری اولاد کے کرتوتوں سے بھاگتی ہے, یہ بابوں کے ماننے والی وہ اولادیں ہیں جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بھاگ رہی ہیں. کیسی ویسی ایکویشن ہے. ہاں